اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن ولادت امام حسن عسکری آپ سب کو مبارک ہو، اور آپ سب کی طرف سے اور میری طرف سے ہم امام زمانہ کو اور پنجتن پاک 14 معصومین کو اپنی طرف سے چھوٹا سا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ امام حسن عسکری کے وسیلے سے ہمیں ہمارے دسترخوان کو ہمیشہ وسیع رکھے اور ہمارے رزق میں برکت دے۔ امام حسن حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ آپ کے نانا کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نانی کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آپ کے دادا کا نام فاطمہ بنت اسد اور دادا کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ آپ کی خاص شہرت غربا کے لیے دسترخوان سخاوت تھی۔ آپ کے لقب مجتبیٰ، سبط اکبر، ذکی، طیب اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ نے اپنے دور میں 25 حج کیے۔ آپ کی مقام ولادت مدینہ منورہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو ہوئی۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ مسلمانوں کی مکے سے مدینہ ہجرت کو تیسرا سال تھا کہ اللہ کی مہمانی کا مہینہ اپنی رحمتوں کی بارش برساتے ہوئے گزرتا جا رہا تھا۔ ایسے میں امام حسن مجتبیٰ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی، جس کے بارے میں جناب ایمن نے یہ خواب دیکھا تھا کہ رسول خدا کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ گیا ہے۔ وہ سخت پریشان تھی، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ عن قریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں فرزند پیدا ہوگا اور اس کی تربیت کا شرف تمہیں نصیب ہوگا۔ ولادت کے موقع پر جبرائیل امین یہ پیغام لے کے آئے، علی بمنزلہ ہارون ہے تو ان کے فرزند کا نام ہارون کے فرزند کے نام پر شبر رکھو، یا عربی زبان کے اعتبار سے حسن۔ یہ نام خزانہ قدرت سے عطا کیا گیا تھا، اس سے پہلے یہ کسی کا نام نہ تھا۔ بچپن میں امام حسن کا یہ معمول تھا کہ وہ مولا علی کے بیان کردہ خطبے کو گھر میں آ کر شہزادی فاطمہ زہرا کو سناتے۔ ایک دن مولا علی بھی اس بیان کو سننے کے لیے گھر میں رک گئے اور چپ کر ہنسنے لگے، تو امام حسن کے بیان میں فرق آ گیا اور عرض کرنے لگے، مادر گرامی، آج زبان میں وہ روانی نہیں جو پہلے تھی، لگتا ہے میرا سردار مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کی ولادت کے بعد جو جنگیں ہوئیں، جو مارکیں ہوئیں، ان کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ جب امام حسن کی ولادت ہوئی اسی سال جنگ احد ہوئی تھی۔ 2 سال کے تھے تو جنگ احزاب ہوئی، 3 سال کے ہوئے تو صلح حدیبیہ ہوئی، 4 سال کے ہوئے تو جنگ خیبر ہوئی، 5 سال کے ہوئے تو فتح خیبر ہوئی، 6 سال کے ہوئے تو میدان مبائلہ میں شرکت کی۔ یہ معرکہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان تھا، جسے مبائلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میدان میں امام حسن رسول خدا کی انگلی پکڑ کر شریک ہوئے۔ 7 سال کی عمر میں 10 ہجری میں امام حسن کے بابا مولا کائنات کی ولایت کا اعلان غدیر خم میں ہوا۔ امام حسن کی سیرت کے اہم پہلو۔ علم کی منزل۔ رسول اکرم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور کچھ مسائل دینی رسول سے پوچھے۔ رسول کے پاس امام حسن تشریف فرما تھے۔ رسول نے امام حسن کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس سے پوچھ لو۔ وہ شخص امام کے سامنے بیٹھ گیا اور سوالات دریافت کرنے لگا۔ امام حسن کمسنی کے عالم میں جواب دینے لگے۔ وہ شخص مطمئن ہو کر چلا گیا۔ اصحاب نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ شخص کون تھا؟ اس شہر میں نیا معلوم ہوتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جناب خضر ہیں، اکثر مسائل شرعی دریافت کرنے ہمارے پاس آتے ہیں۔ آج حسن مجتبیٰ نے جواب دے دیے۔ اخلاق امام حسن۔ ایک مرد شامی نے راستہ روک کر برا بھلا کہا تو آپ نے فرمایا، اگر تجھے غذا کی ضرورت ہو تو وہ حاضر ہے، لباس کی ضرورت ہو تو وہ حاضر ہے، سواری کی ضرورت ہو تو سواری حاضر ہے۔ وہ اپنی اس حرکت پر بے حد شرمندہ ہوا اور معذرت طلب کی۔ اسی طرح ایک دفعہ گھر کی خادمہ سے شوربہ کپڑوں پہ گر گیا تو آپ نے سزا دینے کے بجائے اسے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اتنا عطا کرنے والے تھے کہ مدینے میں دسترخوان امام حسن مجتبیٰ مشہور ہو گیا۔ عبادت۔ آپ اپنے زمانے کی سب سے زیادہ زاہد اور عابد انسان تھے۔ امام حسن کا وضو کرتے وقت چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا
وہ کہا کرتے تھے جو کوئی اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے اسے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ امام حسن نے 25 حج پیدل کیے۔ جب بھی موت، قبر اور پل صراط کی یاد کرتے تو گریہ فرماتے، جب حساب کتاب کا ذکر آتا تو گش کھا کر زمین پر گر جاتے۔ اقوال امام حسن: اپنا علم دوسروں کو سکھاؤ اور دوسروں کا علم حاصل کرو۔ عقل کی پہچان غصے کے وقت ہی ہوتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جس طرح چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں ساتھ پیش آئے۔ علم دین کی فضیلت عبادت سے زیادہ ہے۔ اچھے اخلاق سے دوستی مضبوط ہوتی ہے۔ علم حاصل کرو، اگر تم اس کو حفظ نہیں کر سکتے تو اسے لکھ کر اپنے گھروں میں رکھ لو۔ جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ جس نے اللہ کی بندگی کی، اللہ ہر چیز کو اس کا مطمئن اور فرمانبردار بنا دیتا ہے۔ یہ کچھ اقوال تھے۔ اب شرف و عظمت۔ امام حسن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ حضرت آدم کی اولاد میں وہ پہلی شخصیت تھے کہ جس کے والد اور والدہ دونوں معصوم تھے۔ آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نانی حضرت خدیجہ تھی، جن کا شمار اللہ کے چند خاص کنیزوں میں ہوتا ہے۔ آپ شکل و صورت میں اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ رسول آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے حسن سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر اور اس کے چاہنے والوں سے بھی محبت کر۔ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و